بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین تک پھر اس کا استقبال ہے CI TV روشن کے ایپیسوڈ تقریر کیسے کرے میں۔ ناظرین آج ہم بات کریں گے کہ لڑکیاں یعنی گرلس وومین یا عورت خاتون تقریر کیسے کرے۔ کچھ بہنوں کا کامنٹ تھا بہت دنوں سے، تو اصل میں اس پر رپلائی نہیں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو طریقے اب تک میں نے مردوں کے لیے یا لڑکوں کے لیے بتلائے ہیں بالکل سیم ٹو سیم ان کے لیے بھی وہی طریقے ہیں، اس میں کوئی ڈیفرنس نہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ اب رہا کہ عورت ہونے کے ناطے لڑکی ہونے کے ناطے تھوڑا سا فرق ہے جو میں آپ کو آگے اس ویڈیو کے اندر بتلا دوں گا۔ میں اس سے پہلے آپ کو مبارکبادی دوں گا، اور ہمارے سماج اور معاشرے کے لیے بڑی اچھی بات ہے کہ عالمہ چونکہ آج ہمارے سماج کے اندر نہیں ہے اور اسی وجہ سے خطیبہ بھی نہیں ہے۔ اگر آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر عورت خطیبہ ہو، عورت عالمہ ہو، تو پھر ہماری عورتوں میں جو بہت زیادہ جاہلیت پائی جاتی ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ چونکہ ہم مردوں کا کیا ہے، ہم مرد جو ہے پروگراموں میں چلے جاتے ہیں، جو خطبہ جمعہ بھی سنتے ہیں اور دیگر تقاریر کی مجلسیں ہوتی ہیں وہاں ہم سنتے رہتے ہیں، درس و تدریس کا کام ہوتا رہتا ہے۔ مرد حضرات تو کم از کم جمعہ میں تو سن ہی لیتے ہیں، لیکن عورتوں کیا ہے، عورتیں نہیں سن پاتی ہیں۔ اس لیے قابل مبارکباد ہیں وہ خواتین، وہ عورتیں، وہ لڑکیاں جو خطابت کے میدان میں آ رہی ہیں، خطیبہ بن رہی ہیں اور مقررین بن کر کے ان کے درمیان جائیں اور سماج اور معاشرے کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے متعلق جو ہے ان کے مسائل، ان کی زندگی گزارنے کے طریقے اور سلیقے ان کے سامنے جا کر تقریر کریں، یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ اور یہیں پر ایک ٹپس میں یہ بھی دیتا چلوں کہ آپ کے جو مخاطبین ہوں، آپ کے جو سامعین ہوں، جس سے آپ روبرو ہوں، وہ آپ عورتیں ہوں تو زیادہ بہتر ہے، لڑکیاں ہوں تو زیادہ بہتر ہے، وومنس ہوں تو زیادہ بہتر ہے کہ آپ جو ہے بحیثیت لڑکی ہونے کے لڑکیوں سے، عورتوں سے، ماؤں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے ہی مخاطب ہوں، ان کے سامنے ہی تقریر کریں، ان سے ہی روبرو ہوں، ان کو ہی خطاب کریں۔ چونکہ مردوں میں خطاب کرنے کے لیے مرد حضرات، علماء حضرات بہت زیادہ ہیں، اس کی کوئی کمی نہیں ہے۔ لہٰذا اگر آپ ایک خطیبہ ہیں، تقریر کرتی ہیں اور کرنا چاہتی ہیں یا عالمہ ہیں، تو آپ جو ہے عورت کو جا کر کے خطاب کریں، ان سے مخاطب ہوں، ان سے جو روبرو ہوں، ان کو جو ہے تقریر کریں، ان کو سمجھائیں، بتائیں۔ بہرحال تو آئیے کچھ باتیں جو مردوں کے بالکل برعکس ہے، جو آپ کو جن کا اہتمام کرنا چاہیے، وہ میں آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ نمبر 1، مکمل حجاب کا اہتمام کریں۔ جی ہاں، مکمل حجاب چونکہ اسلام میں عورت کے لیے خاص طور پر پردہ فرض ہے، تو اس لیے آپ کو مکمل حجاب کا، برقعے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، تو برقعے کا مکمل اہتمام ہو اور جو ہے آپ کا ستر جو ہے، آپ کا جسم جو ہے پوری طرح سے ڈھکا ہوا ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ یہاں آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں، بالکل ایسے ہی آنکھ کھلی ہو، کوئی بات نہیں ہے، اور باقی سارا جو ہے آپ کا جسم جو ہے، چونکہ حدیث پاک کے اندر کہا گیا کہ المرأۃ عورہ، کہ عورت سراپا ستر ہے، سراپا ڈھانکنے کی چیز ہے، تو لہٰذا ڈھکا ہونا ہی زیادہ بہتر ہے، کوئی چیز آپ کی کھلی نہ ہو۔ اور دوسری اس لیے بھی کہ آپ جو ہے عورتوں میں خطاب کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو اگر آپ کے اندر ہی کمی ہوگی تو پھر لوگوں پر آپ کی گفتگو کا کوئی اثر نہیں ہونے والا ہے۔ لہٰذا پہلی چیز ہے کہ آپ مکمل حجاب کا، برقعے کا اہتمام کریں۔ نمبر 2، خوشبو عطر وغیرہ لگا کر اسٹیج پر نہ آئیں یا ایسی ہی سڑکوں پر نہ چلیں، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کے لیے بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ، جاہلیت سے ایسی عورتوں کو جو ہے تعبیر کیا گیا ہے کہ اس کی طرح بناؤ اور شنگار کر کے جو ہے باہر نہ نکلیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ای امرأۃ استعطرت فمرت بالقوم لیجدوا ریحها فہی الزانیہ، کہ ایسی عورت جو عطر وغیرہ، خوشبو وغیرہ لگا کر نکلے باہر، وہ زانیہ ہے۔ تو بڑی سخت وعید ہے، لہٰذا خاص طور پر آپ جو ہے جب مائک پر جائیں، اسٹیج پر جائیں، تقریر کرنے کے لیے جائیں، تو ان سب چیزوں کا اہتمام نہ کر کے جائیں۔ آج کل تو میں نے دیکھا ہے مسجدوں کے اندر بھی عورتیں آتی ہیں تو خوشبو کیا لپسٹک تک لگا کر کے آتی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ نماز پڑھنے کے لیے آ رہی، لپسٹک لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ سوچیں ذرا، وہاں بناؤ شنگار کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس چیز کا خاص خیال ہو کہ آپ جو ہے جا رہے ہیں خطاب کرنے کے لیے، خوشبو یا اس طرح کی چیزیں لگا کر کے جانا مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، نمبر 3، اپنی آواز لب و لہجہ میں درمیانہ روی اختیار کریں۔ جی ہاں، آپ جو ہے زیادہ بلند آواز میں بھی نہ چلائیں، نہ چیخیں کہ مردوں تک ان کی آواز جائیں، چونکہ اسلام نے تو عورتوں کے ناخن تک کی حفاظت کی ہے، اللہ اکبر، تو اس کی آواز کی بھی حفاظت کی ہے کہ مردوں کے کان بھی اس کو نہ سنیں، الا یہ کہ وہ ضروری ہو۔
تو اپنی آواز میں زیادہ سختی، زیادہ بلندی بھی نہ کریں، اور اتنی آہستہ بھی نہ ہوں کہ عورتیں اس کو نہ سن پائیں، یا پھر اتنی زیادہ نرمی بھی نہ ہو، اتنی زیادہ مٹھاس بھی نہ ہو کہ کوئی اگر غیر سنے اس کو تو پھر قرآن نے جس کو کہا ہے کہ فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، تو اس کے پیش نظر اتنی زیادہ مٹھاس بھی نہ ہو کہ کوئی سننے والا کچھ اور ہی اس کو سمجھ لے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں جو مردوں کے بالمقابل تھوڑا سا فرق ہے، امتیاز ہے، کہ عورتیں یا لڑکیاں اگر تقریر کرتی ہیں تو ان باتوں کا اہتمام کریں، مکمل حجاب کا اہتمام کریں، خوشبو وغیرہ لگا کر اسٹیج پر نہ جائیں، اور اسی طرح سے اپنی آواز میں لب و لہجہ میں درمیانہ روی اختیار کریں۔ باقی طریقے جو بھی میں نے اب تک بتلائے ہیں اپنی تقریر کو بہتر سے بہتر بنانے کے، وہ سارے طریقے آپ فالو کریں، ان سارے طریقوں کو آپ اپنا سکتے ہیں، اس میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، مرد ہو یا عورت ہو، لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور ہماری یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ اپنے جیسے خواتین کو بھی، لڑکیوں کو بھی اس چینل سے جوڑنے کی کوشش کریں، ان تک ہماری ویڈیوز پہنچائیں تاکہ وہ بھی کچھ سیکھ کر کے سماج اور معاشرے میں عورتوں سے مخاطب ہوں، ان کو بھی سمجھائیں دین اور ایمان کی باتیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایسی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔